بے شک وہ کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، جب اپنی دکان کا تالا کھولتا ہے، جب اپنی فیکٹری کو کھولنے لگتا ہے تو بسم اللہ کر کے کرتا ہے کہ میرے دن کا آغاز اچھا ہو جائے۔ تو اے مسلمان، اس وقت تیری عقل کو کیا ہوتا ہے کہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے، پچھلے سال پہ غور و فکر کرنے کے بجائے، اگلے سال کی پلاننگ کرنے کے بجائے اس کا اختتام بھی تیرا ناچ گانے پہ، بیہودہ اور یاوہ گوئی پہ ہوتا ہے، اور نئے سال کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ زندگی کی 60، 50، 70 بہاریں گزار چکا، جب وہ اپنے ماضی پہ نظر دوڑاتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی کچھ بھی وقت نہیں گزرا، اور تمنائیں اتنی ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی تمنا اس کے اندر اور زیادہ جوان ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ میری عمر اور بڑھ جائے۔ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اس بات پہ اس کا بڑی ہرس بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگی کا صرف وہی وقت خیر والا ہے جس کے اندر ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں، وگرنہ اللہ رب العزت ہمارے متعلق بالکل واضح طور پہ قسم اٹھا کے ایک بات کہی ہے کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر انسان کو عمر ملے تو نیکی والی ملے تو اس عمر کا فائدہ ہے، وگرنہ یہی زندگی اس انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم روزانہ دن گنتے ہیں، مہینے گنتے ہیں، سال گنتے ہیں، یہاں تک کہ 1 سال جو کل تک ختم ہو چکا، ابھی اس کے فیگرز لکھنے نہیں آئے تھے، ایک نیا سال کا آغاز ہو گیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہم نے سوچا کہ اس سال کے اندر میں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ جبکہ اللہ رب العزت ہمارے متعلق جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ آپ سب کاروباری لوگ ہیں، ہر کاروباری آدمی جو اچھا کاروباری ہے، جو سنجیدگی سے کام کرتا ہے، وہ ضروری سمجھتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی بیلنس شیٹ بنائی جائے۔ آج کے دن کیا اخراجات ہوئے ہیں، اس کے برعکس آمدن کیا تھی۔ اگر تو آمدن معقول ہے اور اخراجات کم ہے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ آج میں ایک فائدے کا دن گزارا۔ تو اگر معاملہ اس کے برعکس ہو
آمدن کم ہو، اخراجات زیادہ ہو جائیں تو انسان انتہائی مایوسی کی حالت میں اپنے گھر کو لوٹتا ہے، اور بعض اوقات ساری رات سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ آنے والے کل میں کیا پلاننگ کی جائے کہ میں خسارے سے بچ جاؤں۔ یہ دنیا کے معاملات میں ہم اتنے سنجیدہ حساس ہیں کہ ہم ایک دن سے زیادہ اپنے خسارے کو برداشت نہیں کرتے، اس کے لیے پلاننگ سوچتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، 30 40 50 60 سال کی زندگی گزر گئی، ہر آنے والے سال پہ ایک نیا تماشا لگتا ہے اس خطے میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک تماشا لگتا ہے۔ کیا انسان سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ناچنا گانا تھا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہلا گلا تھا کہ جو من میں آیا وہ کرنے کا نام تھا؟ یا کہ ہم میں سے ہر انسان اگر کوئی اپنے بچے کو دیکھتا ہے وہ حساب نہیں کر رہا، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار میں حساب و کتاب نہیں رکھتا، اپنے کھاتوں کو درست نہیں رکھتا، تو ماں باپ مشتعل ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے کاروبار کرے گا؟ تو تو نقصان سے دوچار ہو جائے گا، تیرے تو پلے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنے کام کا خیال کر اور اپنی بیلنس شیٹ بنایا کر۔ تو میرے عزیز بھائیو، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہ کاٹنا پڑے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر آنے والا سال ختم ہوتا ہے تو ہم جانے پہ فکر مند ہونے کے بجائے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اس پہ غور و فکر کرنے کے بجائے کہ اس سال میری نیکیاں زیادہ تھی یا برائیاں زیادہ تھی، شاید آنے والا سال میری زندگی کا آخری ثابت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تم میں سے کوئی انسان یہ تصور نہ کرے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد اگلی نماز کا وقت بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ہم تو آنے والے سال کو اس طرح مناتے ہیں جیسے ہم نے اللہ سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہی وہ زندگی دے گا۔ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، اس سال بھی دیکھا نہیں تو کم از کم آپ کے کانوں نے سنا ضرور ہوگا کہ یہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کو اپنا پیغمبر ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو کتاب ہدایت تسلیم کرنے والے، اللہ کو اپنا رب ماننے والے، کیا اس رات میں کتنے لوگ ہیں جن کے منہ نشہ آور چیزوں کے ساتھ آلودہ ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بجائے ناچتے گاتے ہوئے یہ گزارتی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ فجر کی نماز سے کیا؟ مجھے اور آپ کو ذرا سوچنا تو چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کی برکت کے لیے نماز پڑھے نہ پڑھے اپنے کام کے آغاز کو تلاوت قرآن سے سنتے ہیں، یا پڑھ نہیں سکتے تو ٹیپ ریکارڈر لگا کے کہتے ہیں کہ کام میں برکت ہو جائے، ہم اس طرح شروع کرتے ہیں۔ بے شک وہ کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، جب اپنی دکان کا تالا کھولتا ہے، جب اپنی فیکٹری کو کھولنے لگتا ہے تو بسم اللہ کر کے کرتا ہے کہ میرے دن کا آغاز اچھا ہو جائے۔ تو اے مسلمان، اس وقت تیری عقل کو کیا ہوتا ہے کہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے پچھلے سال پہ غور و فکر کرنے کے بجائے، اگلے سال کی پلاننگ کرنے کے بجائے اس کا اختتام بھی تیرا ناچ گانے پہ، بیہودہ اور یاوہ گوئی پہ ہوتا ہے، اور نئے سال کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سوچنے والی بات یہ ہے، بے شک اللہ نے ہمیں کتنا ہی مال کیوں نہیں دیا، اللہ نے ہمیں کتنے ہی اچھے خوبصورت مکان کیوں نہیں دیے، ہماری فیکٹریوں کا شمار نہیں ہے
یہ سب کچھ ہمیں عطا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ان میں سے ایک تنکے کے مالک بھی ہم نہیں ہیں، بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات کرتا ہوں، یہ ہم سانس لیتے ہیں، جاگتے بھی اور سوتے بھی، بے ہوش بھی اور ہوش میں بھی، ایک لمحہ بھی سانس اندر کھینچتے ہیں باہر نکالتے ہیں، اس سانس کے مالک بھی ہم نہیں ہیں۔ ہم کھینچ کے اپنی آکسیجن کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو اس کو باہر نکالنے کی مہلت بھی نہ دے۔ جب یہ سب کچھ اسی کا ہے تو وہ کسی بھی وقت ہمارے متعلق فیصلہ کر دے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو روک سکیں؟ وہ تو چیلنج کر رہا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تم ہی سب سے زیادہ پاورفل ہو، تو میں جان نکالنے لگا ہوں، واپس پلٹا کے دکھاؤ۔ اور قرآن عزیز نے ہر انسان کے متعلق یہ بات کہی کہ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب بھی کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت اس کی جان کو نکالنے کے لیے آتا ہے، تو یہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے۔ قالا، یہ کہتا ہے، ربی، اے میرے رب، ارجعون، مجھے واپس لٹا دے۔ بھئی کیا کرنا ہے واپس جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکتو، جو میں چھوڑ آیا یا نہیں کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت کا جواب اس وقت یہی ہوگا، کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان بار بار اصرار کرے گا تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ آج تک کسی مرنے والے کے حالات کا علم دنیا والوں کو نہیں ہو سکا کہ وہ کن حالات میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ نہ کسی نعمتیں ملنے والے کے متعلق اور نہ کسی عذاب کے مزے کو چکھنے والے کے متعلق کوئی نہیں جان سکا۔ 80 کے عشرے میں فرانس کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، کہتے ہیں قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، ہم سنتے تو ہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص جو دفن ہونے والا تھا، اس کی قبر کے اندر یہ مائکروفون سسٹم سیٹ کیا اور ایک باہر ہینڈ فری لگا کے بندے کو بٹھا دیا کہ سنو قبر میں کیا سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے، پھر نہیں ممکن کہ تم ان کے حالات جان سکو کہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک فرعون کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، میں صبح بھی اسے آگ لگاتا ہوں، رات کو بھی آگ لگاتا ہوں، لیکن لوگ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گیا تو مجھے اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی دکھایا کہ میں کیسے آگ لگاتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائی، انہوں نے یہ کام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ دوسرے چلے گئے، چلو ابھی تھوڑی دیر بعد آ کے یہ آ کے بتا دے گا یا ہم جا کے پوچھ لیں گے۔ جب کافی دیر وہ شخص نہ لوٹا تو یہ مختلف میگزین میں چیز آئی، لوگوں نے پڑھی، اور آج بھی تاریخ کے اوراق میں یہ موجود ہے۔ جب وہ گئے تو وہ جس چیئر پہ بیٹھا ہوا، اس نے وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے کہ میں بات کو سنوں، وہ وہاں مرا پڑا ہوا تھا۔ کیا اس نے سنا؟ کیا اس کی کیفیت ہوئی؟ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، وہ اس راز کو اپنے ساتھ ہی لے کے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں،
کل کو ہمیشہ کے رونے سے آج ایک آنسو سے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے بہت قیمتی وقت دیا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دوست آئے، دونوں مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے۔ چند دن کے بعد ایک معرکہ ہوا، ان میں سے ایک دوست اس لڑائی میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ایک سال گزر جاتا ہے، دوسرا دوست تبھی موت فوت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ نے جنت میں اس سے بہت بہتر مقام دیا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ شہید ہوا ہے اور یہ تبھی موت مرا ہے اور آپ کہتے ہیں اسے جنت میں اس سے بہتر مقام ملا۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے تعجب کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ نے فرمایا اس نے 1 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس نے برائیوں کو ترک کر کے نیکی کا رستہ نہیں اپنایا، کیا اس کا کوئی اجر اسے نہیں ملے گا؟ تو یہ بات ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم رعایتی نمبروں پہ پاس ہو بھی گئے تو آج اپنے سے بہتر انسان کو اچھے گھر میں رہتا ہوا، اچھی گاڑی میں سوار ہوتا ہوا، اچھے کاروباری چلاتا ہوا دیکھ کے کتنی حسرت سے دیکھتے ہیں، کاش میں بھی محنت کر لیتا۔ تو کیا اس وقت ہماری کیفیت یہ نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاس ہونا ہے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس بندے کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ بھاری ہو جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ اب تو اپنی ماں حاویہ جہنم میں جائے گا، العیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے متعلق ہی اپنے دل سے پوچھ لیں، آج صبح سے لے کر شام تک میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں اچھائیاں زیادہ ہیں یا فضولیات زیادہ ہیں؟ پوری زندگی بہت لمبی ہے، پورا سال بہت بڑا ہے، ہم ایک دن کے متعلق اگر سوچنا شروع کر دیں تو پریشانی سے پسینہ آ جائے سردیوں میں۔ سارا دن بھی چھوڑیں، کبھی زندگی میں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اپنے ہی موبائل کو ریکارڈنگ میں لگا کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیں اور آدھے گھنٹے کی اپنی گفتگو دوبارہ اپنے کانوں سے سنیں اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں بول رہا ہوں، اور جو کچھ اس میں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے کلمہ بعد میں نکلتا ہے، ایک کیچ کرنے والا فوراً ایک فلوپی کے اندر اسے بند کر دیتا ہے۔ کل وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ میں نے جو گالی نکالی، میں نے جو غیبت کی، میں نے جو کسی پہ بہتان لگایا، میں نے کسی کی عزت کو پامال کیا، یا میں نے کوئی ایسے مغنیات اور بیہودہ گانے گائے، یا قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی تعریف و توصیف کی، ہر بات لکھی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ جبکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ سال بہت لمبا عرصہ ہے، مہینہ بھی بہت بڑا ہے، ہفتہ بھی بہت ہے۔ آپ تو جب دن کا اختتام ہوتا تو اس وقت سوچتے، غور و فکر کرتے آج دن میں کیا کیا ہے،
اور جب آنے والا دن شروع ہوتا تو آپ ایک تجدید عہد کرتے. صبح اٹھتے ہی ہمارا کیا ذہن ہے؟ یقین جانیے آج تک جتنے بڑے اچھے لوگوں کی انٹرویوز پڑھے ہیں یا سنے ہیں، ہر بندے کی وہ کہتے ہیں جی آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ اکثر لوگ اس کا جواب دیتے ہیں میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے شیو بناتا ہوں، یا کوئی کہتا ہے میں مسواک کرتا ہوں، برش کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں واش روم جاتا ہوں. میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی صبح کا آغاز کیسے ہوتا؟ آپ اٹھتے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اور ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. کیا معنی بنتا ہے؟ آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اس زمین و آسمان کا بنانا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، کبھی رات کا آ جانا کبھی دن کا چڑھانا، لآیات یہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. کون کرتا ہے؟ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ یہ آسمان کو بچھانے والا کون ہے؟ میرے بھائیو یہ مسجد ہے، اتنی خوبصورت بنی، اس کی چھت بنی، آپ 10,000 نقص نکال سکتے ہیں، لیکن رحمان نے جو چھت بنائی وہ کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. میں نے ایک چھت بنائی ہے، نقص نکال کے دکھاؤ. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، پھر دیکھو، بار بار دیکھو، تمہاری نظر نامراد لوٹ آئے گی، اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے. اور یہ دن اور رات یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کہتے ہیں وآیۃ لہم اللیل، یہ رات میری نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، نسلخ کہتے ہیں کہ جس طرح بکری کی کھال کو کھینچ کے قصاب الگ کرتا ہے، میں اس طرح رات کو کھینچ کے دن سے الگ کرتا ہوں. لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر بھی، وقعوداً بیٹھ کر بھی، ویتفکرون وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل بھی، ویتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا. اور پھر یہ کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ میں بندہ ہوں، خطا کار ہوں، تو پاک ہے. اے اللہ سب کچھ کرنے کے باوجود قیام اور قعود اور جنوب
یعنی بیٹھے کھڑے لیٹے تیری عبادت کرنے کے باوجود مجھے کوئی فخر نہیں، پھر بھی تیری منت یہ ہے فقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ انسان کی سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے عذابوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور پھر خود ہی فرماتے ہیں ربنا، اے میرے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کیا وہ تو ذلیل ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وہاں ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھنا۔ ربنا اننا سمعنا، پھر ایک اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادی ینادی للایمان، ایک منادی دینے والے کی ندا کو جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، کہتا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے رب کی بات کو مان لو۔ فآمنا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مان لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کہتے تھے میں نے مان لیا۔ اے اللہ اب میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، تو بھی کر، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ موت دینا تو نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، وعدہ کیا کیا ہے؟ علی رسولک، اپنے رسولوں کے ساتھ۔ کس چیز کا وعدہ؟ فلا تخزنا یوم القیامہ، جو مجھے رب مان لیں گے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، قیامت کے دن میں انہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو یہ وہ تجدید عہد ہے، وہ دن کا آغاز ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کے متعلق سوچتے کہ میں نے کیا حاجت کرنی ہے، حاجت پڑھنی ہے۔ پہلے اللہ کے سامنے آپ کے صبح اٹھتے ہی کلمات یہ ہوتے، اور اس سے پہلے بھی کچھ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی کہتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، احیانا جس نے مجھے زندگی عطا کی، بعدما اماتنا مرنے کے بعد، یہ نیند موت کی بہن ہے، اس میں حقیقتاً انسان کی روح الگ ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح کو الگ کیا جاتا ہے، تو اگر میں چاہوں تو اس کو ہمیشہ کے لیے الگ رہنے دوں، یہ سویا ہی ساری زندگی سویا رہ جائے، تو اگر لٹاتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہوتا ہے تم پہ۔ اس لیے رسول اللہ اللہ کی تعریف کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ مرنے کے بعد تو نے جو زندگی بخشی ہے، اے اللہ اس بات پہ تیری تعریف کرتا ہوں، پر لوٹ کے تو مجھے تیرے پاس ہی جانا ہے۔ پھر آپ یہ کلمات کہتے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت دی، عافانی فی جسدی، ورد علی روحی، میری روح کو واپس پلٹایا، اور تیسری بڑی اہم بات، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور مجھے اجازت دے دی ہے کہ تو میرا ذکر کر۔ اگر کوئی ذکر نہیں کرتا تو یقین جانیے اسے اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے کہ اس کے رب نے اسے اجازت ہی نہیں دی، اس کے مقدر میں نہیں ہے اچھائی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں،
ان بہنگم راہوں پہ بھاگنے کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے سچے نبی جنہیں کفار بھی سچا کہتے تھے، انہوں نے فرمایا اللہ دو خوف کسی انسان کے اندر جمع نہیں کریں گے. جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے بے خوف کر دیں گے اسے. اور جو دنیا میں بے خوف زندگی گزارتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے کرتا ہے، اللہ آخرت میں ایسا ڈرائے گا جیسا کبھی کسی نے نہیں ڈرایا. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا. اے اللہ آج اپنا خوف نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں ایسا ذہن عطا کر دے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنی نیکیوں اور برائیوں کا جائزہ لیں تاکہ ہماری زندگی بربادی سے بچ جائے. توفنی مسلمن توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اے اللہ جب ہم کو موت عطا کرنا تو اسلام اپنی فرما برداری پہ موت عطا کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.